बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, एक तरफ तो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, कहते हैं कि जी अवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अगर आप मौक़िफ़ सुने तो वो यही कहा जाता है कि एहतसाब से बचने के लिए और अपने करप्शन के केसेस से बचने के लिए तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती दिखाई दे रही हैं, और वो भी मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही के अंदर जैसे APC भी हुई, फिर राहबर कमेटी भी बनाई गई और ये डिसाइड किया गया कि चेयरमैन सेनेट को हटा दिया जाएगा। अब चेयरमैन सेनेट के हटाने से अवाम के कैसे मसाइल हल होंगे, ये तो वो अपोजिशन की जमातें ही बताएंगी जो ये दावा कर रही हैं। बहरहाल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, दूसरे केस में भी उनकी गिरफ्तारी सामने आई, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के हवाले से भी, जिन पे खुद हुकूमती वज़रा जो हैं वो काफ़ी अरसे से प्रिडिक्ट करते हमें नजर आ रहे थे, उसमें राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। अब अपोजिशन ये कहती है कि क्योंकि हमारा अलायंस बनने जा रहा था इसलिए हुकूमत बौखला गई है और अब ये गिरफ्तारियां कर रही है। जो सियासी सूरत हाल है आखिर वो बनने क्या जा रही है, और स्पेशली अब कि एक ऐसा कानून जिस पे जो भी मुल्जिम है या नैब की हिरासत में है या गिरफ्तार हैं, स्पीकर कौमी असम्बली उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो तमाम जो हैं इजलासों में या कायमा कमेटी की मीटिंग्स के अंदर बुला लिए जाते थे, जिस पर हुकूमत को एतराज़ भी था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी वजारत कानून को, अपनी काबीना को ये हिदायत कर दी है बाकायदा कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून है इसमें तरमीम की जाए और किसी भी मनी लॉन्ड्रर को या करप्ट लोगों को जो कि जेलों में कैद हैं उनको असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, तज्ज़िया निगार मौजूद हैं, हसन निसार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हसन निसार साहब, ये जो एक डिसीजन लिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, उस पे आपका तबसरा चाहूँगी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, मुजरिम मुल्जिम पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते थे, लंबी लंबी तकारीर करते थे। बजट सेशन के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसका इजहार किया। ये कैसा फैसला होगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के कानून के अंदर तरमीम कर दी जाए और अब स्पीकर साहब किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना कर पाएँ? देखिए सादिया, इसमें ये एक ऐसी बात है जिस पे आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, और हम दोनों के पास अपनी अपनी राय के हक़ में बहुत अच्छी दलीलें भी हो सकती हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर मेरे नज़दीक तो ये जमहूरियत के साथ किसी फोश मजाक से कम नहीं है। जो आदमी अपनी साख नहीं संभाल सकता, आप अंदाज़ा लगाओ, मैं एक इंडिविजुअल जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता हो, उसको अवाम की निस्बत, अवामी नुमाइंदे को हज़ारों गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार और संजीदा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। जिस बंदे पे करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए, वो भले साबित हो ना हो, उसको तो अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई हमीयत, कोई इज्जत, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ही शुड स्टेप डाउन। उसकी वजह है, ये मेरी और आपकी बात नहीं हो रही। मैं एक ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ, बल्कि हम दोनों एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी का दावेदार है जी। वो साख नहीं अगर अपनी संभाल सकता तो प्रोडक्शन ऑर्डर मेरे नज़दीक तो बिल्कुल एक बेहुदा बात है। इसको बंद होना चाहिए, लेकिन जब तक ये कानून तब्दील नहीं होता तब तक आप इस कानून का एहतराम करें। ओके, ठीक है। ये बज़ाहिर लगेगा मैं मुतज़ाद बात कर रहा हूँ, ये मुतज़ाद नहीं है। आपने लोगों की अगर तरबियत करनी है, अगर आपने इंसान साजी करनी है, अगर आपने नेशन बिल्डिंग करनी है, कोई आदमियों को इंसानों में तब्दील करना है, तो आपको उन्हें कानून का एहतराम सिखाना होगा। जब तक ये कानून मौजूद है, भले कितना ही गंदा और बुरा क्यों ना हो, तब तक आप इसकी इज्जत करो। जी फिर हसन निसार साहब, आपको लग रहा है कि सही कहा आपने कि कानून है तो इस्तेहकाक है स्पीकर साहब का, जब तक कानून है, तरमीम जब तक नहीं होती, इसका एहतराम करना पड़ेगा। सो साद रफीक साहब, जरदारी साहब के बाद अब यही डिमांड PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें, आपको लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए भी करती नजर आएंगी? बिल्कुल जी, करती नजर आएंगी। क्या करना चाहिए उनको, चूँकि राना सनाउल्लाह का तो केस इतना मज़े का खेज़ है, इतना है, मकाना है। साथ ही आप ज़रा गौर करो जी,
میرا چونکہ ہوم ٹاؤن ہے لال پور، تو میں عام باقی شہر کے رہنے والوں کی نسبت بہتر وہاں کے معاملات کو سمجھتا ہوں. یہ دے ڈیگرز ڈرون، رانا ثناء اللہ کا گروپ ایک طرف ہے، دوسری طرف رشتہ دار بھی ہیں نواز شریف وغیرہ کے، وہ شیر علی اور عابد شیر علی وغیرہ، ان کے درمیان دشمنی کی آخری حدوں تک پہنچا ہوا ہے ان کا تعلق. وہ قتل تک کا جیسا الزام وہ رانا صاحب پہ شیر علی صاحب اور ان کا برخوردار جو عابد شیر علی ہے وہ لگا چکا ہے. بالکل دے آر ڈیگرز ڈرون، دشمنی ہے بہت خوفناک، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک، انہوں نے بھی آج تک، یعنی جنہوں نے رانا ثناء اللہ پہ قتل کا الزام لگایا، انہوں نے بھی آج تک منشیات کا الزام نہیں لگایا. جبکہ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ممکن ہے قاتل کا تو پتہ نہ چلے بڑی دیر تک کہ اس نے قتل کیا تھا. منشیات ایک ایسا بدبودار کام ہے کہ اس میں ملوث آدمی 6 مہینے، سال، 1.5، 2 کے اندر اس کی بدنامی از ریٹن آن دا وال، ٹھیک، رک نہیں سکتی. تو بدترین سیاسی حریفوں نے جو دشمنی کی حد تک جا چکے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف، انہوں نے قاتل تک تو کہا. رانا ثناء اللہ کو پہ منشیات کے الزام کی جرت نہیں ہوئی، اور جتنا کچھ میں نے اب تک سنا ہے یا پڑھا ہے جی، وہ مجھے اتنا مذاق خیز لگ رہا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے. نکالا انہوں نے، وہ بریف کیس کھولا، ان کو کہا کن حالات میں، یعنی مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے صوبے کا صدر، سابق وزیر قانون، وہ 10 یا 15 kg جتنا بھی ہے وہ ہیروئن اٹھائے پھر رہا ہے. جی، اور کہاں سے کہاں لے کے آ رہا ہے؟ وہ لائل پور سے لاہور اپنی گاڑی میں نہیں. یار کو عقل کو ہاتھ مارو. یہ تو پورے کا پورا اس طرح کے 2 کیسز اور ہوئے. تو میں تو نواز شریف بارے اور شہباز شریف کے بارے، جن کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے ذاتی طور، کوئی ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں انہوں نے بہت بڑی بڑی وارداتیں کیا ہے، نو، لیکن میں بھی بولنا بند کر دوں گا. یہ رانا ثناء اللہ جیسے 1-2 حرکتیں یہ اور کریں، اتنا احمقانہ سکرپٹ ہے. سر یہ کس کا سکرپٹ ہے؟ سر یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی بڑی غلط ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، تو یہ عمران خان صاحب پہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں عمران کو جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، 20-22 سال سے شناسائی ہے، ہماری جان پہچان ہے، ایل او آئی ہے، اور میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران ایک کم ظرف آدمی نہیں ہے. اس حد تک جانا نہیں، بالکل نہیں. آپ اس کا مزاج سمجھنا ہو تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں، لیٹس بی ویری فیئر، یہ قومی معاملات ہیں، سنجیدہ معاملات ہیں، ان میں بڑی دیانت، بندہ اور کہیں کو ڈنڈی مار لے زندگی میں، یہاں نہیں کرنا چاہیے. مزاج کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ وہ پروگرام، وہ فوٹیج اویلیبل ہے، ہر بندے نے سینکڑوں بار دیکھی ہوگی، جس میں شیخ رشید اپنے مخصوص انداز میں عمران کو ریڈیکیول کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں تم جیسے بندے کو چپڑاسی مہینے رکھوں. یہ عمران کہہ رہا ہے ٹی وی پہ. وہ فوٹیج آپ کی نظر سے گزری؟ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. جی، وہ فوٹیج آپ کے ویورز نے دیکھی ہوگی، پورے پاکستان نے 1 سے زیادہ بار دیکھی ہوگی، جس میں یہ منہ ماری ہو رہی ہے اس کے شیخ رشید کے اور عمران کے درمیان کسی ٹی وی پروگرام میں. جی، اور شیخ رشید اپنے مخصوص سٹائل میں عمران کو ریڈیکیول کر رہا ہے، اور عمران غالباً کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسے بندے کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. اس حد تک بالکل آپ نے دیکھا ہے، آپ کے ویورز نے دیکھا ہوگا، اکثریت نے دیکھا ہے. اسی شیخ رشید کو گود لے لیا عمران نے، اس کی بات بھی سنتا. اچھا، میرا خود ایک تجربہ ہے، بلکہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس بات کو، کہ میں کسی بات پہ کو میں ضرورت سے زیادہ تو نہیں، خیر میں نے کافی کریٹیسائز کیا، یہ وہ کچھ بھی نہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح یہ نہیں. اس طرح کی حرکت اور بے شمار مثالیں. اس طرح کے 1-2 کیسز اور ہوئے تو جو جینون قسم کے ان کے ہوں گے نا کیسز، وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ کا کیس اتنا مذاق خیز ہے،
وہ لگتا ہے اس کا اسکرپٹ کسی ٹین ایجر نے لکھا ہے اور جس کو کوئی سر کون کر رہا ہے پھر کون کر رہا ہے؟ آج وزیر اعظم نے خود بھی کہہ دیا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری سے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. ہاں کون کر رہا ہے کا سوال بہت دلچسپ ہے آپ کا. ممکن ہے اندر ہی کچھ لوگ ایسے موجود ہوں, مجھے تو نہیں پتا, میں تو نہیں جانتا, جو چاہ رہے ہوں کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو مکمل طور پہ برباد کیا جائے. ایک بلینڈ ہے, مطلب 600% گاڑیوں پہ بڑھا دیا ہے. ہر تیسرے دن مجھے ایف بی آر سے, او بھائی میں نہ کبھی پبلک آفس ہولڈر, میری ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے, تو میں کروڑوں کا میں ٹیکس دے چکا ہوں اب تک. ہر تیسرے دن ایک خط ایف بی آر کے نا وہ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, پتہ کک نہیں ہوتا, کلولیس ہیں. بیہیونگ لائک ایبسلوٹلی ہیڈ لیس چکنز بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتے. اور مجھے کہہ رہے ہیں این ٹی این نمبر لے لیں, فلانا لے لیں, اچھا جو وائف کے نام ایک خط آ گیا ہے ساتھ سے, وہ بھی سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں. یعنی تمہارے اندر کو لیک آف کوآرڈینیشن ہے, کو سر پہ 600% گاڑیوں پہ ٹیکس. ڈو یو آلسو بلیو, کیونکہ آلسو میں نے اس لیے کہا کہ کہیں نہ کہیں شاید میری اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے, بیکاز آئی ایم سٹنگ ایز این اینکر, میں نے صرف سوال کرنا ہے, سو میری رائے کی اہمیت نہیں ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے اپنے within his own ranks ایسے لوگ موجود ہیں who are trying to fail him or embarrass him? ڈیفینیٹلی ہوں گے. اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اس طرح کھیل میں رنگ برنگے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں وہ کٹپتنیوں کی طرح وہ پلانٹیڈ ہوتے ہیں. وہ مختلف لوگوں کے مختلف ملکی غیر ملکی مختلف طاقتوں کے نمائندے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کے عام سٹیزنز میں, آپ کے منی چینجز میں بھی مختلف یہ ادھر لابیز ہیں, گروپس ہیں. یہ جس طرح یہ اکنامک فرنٹ پہ بیہیو کر رہے ہیں, آپ یقین کرو جس طرح یہ جو حرکت کی ہے رانا ثناء اللہ والی, اتنی بھونڈی اتنی مذاق خیز حرکت ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. ان کے جینون کیسز بھی لوگوں کو کچھ دیر میں فضول لگنے شروع ہو جائیں گے. اچھا میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا سارا کچھ. میں اریٹیٹ ہو گیا, کروڑوں روپیہ ان کو ٹیکس کی مد میں دے اور تب بھیجے جا رہے ہیں. اچھا میں حیران رہ گیا سن کے 600%. اچھا پر سیٹ گاڑی بھائی, مجھے وہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہا تھا, مجھے پتہ نہیں, ہاں وہ کمال ہے وہ بھی انہی کا ایک ٹکٹ ہولڈر. اچھا کہ آپ کی گاڑی کا اتنے لاکھ کا ٹیکس ہو جائے گا. وہ اچھا کرو بھائی, تو مرحلہ وار کر لو. جی تم نے دیکھو بات سنو, ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو اربوں روپیہ جنہوں نے لوٹا ہے, ڈاکے ڈالے ہیں, ملک کو مقروض کیا ہے, ملک کا ایک ایک بچہ رہن رکھ دیا ہے, گروی رکھ دیا ہے, وہ پتہ نہیں 1,80,000 یا فلاں کا مقروض ہے ہر بچہ, ان سے تو تم ٹکا نہیں وصول سکتے. بالکل. ان کو تم نے ایئر کنڈیشنرز دیے ہوئے ہیں, ان کو ٹی وی سیٹس دیے ہوئے, کریلے قیمے کھا رہے ہیں, ان سے ٹکا نہیں تم وصول سکتے. وہ اس طرح نہیں ہوتا, مرحلہ وار کرو. صحیح. وہ آپ کو بہت زیادہ ڈیسپریٹ یہاں پہ اقدامات نظر آ رہے ہیں. بہت زیادہ. دیکھو لوگوں کی کھال اتارنے کے بعد اب یہ ان کا گوشت نوچ رہے ہیں, اور اس کے امیجیٹلی آفٹر دیٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہڈیاں کاٹ کے وہ جو بون میرو نہیں ہوتا وہ نکال. جی جہاں سے ریکوری کرنی تھی وہاں سے تو تم ٹکا نہیں لے سکے. عوام کو تم مرغیاں سمجھو, عوام کے انڈے کھاؤ, مرغیاں نہ کھاؤ. ٹھیک. لوگ شدید نفرت غصے بجائے اس کے کہ لوگ محبت سے آگے آتے, فیسڈ آؤٹ پلان ہوتا, جس طرح بیچ میں وہ اپنا عمران کرتا رہا ہے, لوگوں سے اپیل کو پیار محبت فلاں, وہی ایک طرف تم نے تماشا ہی لگا دی ہے عجیب و غریب. وہ نہیں ہے, بالکل صحیح. نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا. اکانومی کے حوالے سے جو برے حالات ہیں, میں سادیہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی مجھے کسی نے کہا جی 600% گاڑیاں پہ, میں نے کہا تم کرنا کیا چاہ رہے ہو, پراپرٹی کا تم نے حشر کر دیا. یعنی جو 4 کاروبار اس ملک میں چل رہے تھے وہ بھی ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. اور لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ ہوگی, غصہ ہوگا, نفرت ہوگا. اور یہ دیکھنا اگر یہ نکل گیا کام ہاتھ سے تو پھر سب سے بڑا گناہ اور جرم ان کا یہ ہوگا
کہ یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانا اور یہ اور وہ ٹیکسز اکٹھے کرنے والا کام ہے، یہ 15-20 سال کوئی بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اس طرح کا ریئیکشن جو ہے میں وہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو. پتہ نہیں کون ہے ایڈوائز کیے جا رہا ہے. اچھا، یہ اکانومی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اور جو ان کی اکانومی کی ٹیم ہے، میں اس پہ بھی ذرا آتی ہوں کہ وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدامات کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو. لیکن پہلے والی جو بات کر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی، اور آپ سے زیادہ سیاسی تاریخ سے کون واقف ہو سکتا ہے. 98 میں جب زرداری صاحب کے وہ سرے محل کی تحقیقات ہو رہی تھیں، برطانوی حکومت نے انکار کر دیا تھا کہ ان کو کوئی جواز چاہیے کہ کہاں کس پیسے سے سرے محل ڈھونڈا گیا ہے، تو زرداری صاحب پہ منشیات کا کیس بنا دیا گیا تھا. نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس ٹائم پہ ایک عارف نامی فرنٹ مین بھی آ گیا تھا. ابھی رانا ثناءاللہ کے کیس میں بخاری نامی ایک فرنٹ مین سامنے آ گیا ہے. یہ چودھری ظہور الہی صاحب والا دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان پہ بھینس چوری کا ایک مقدمہ بنا دیا تھا. یہ وہی چیزیں اگر آج ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو پولیٹیکل ہسٹری، سو فرق کیسے ہیں حالات؟ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، یا وہ جو نیا پاکستان ہے وہ کہاں بنا؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنے سادیہ، اور یہی آپ کی اصل، معاف کرنا، آپ کی اور میری یہی ہماری اوقات ہے، یہی ہماری حیثیت ہے. آپ نے یہ جو بات پرانی اپنی پیدائش سے پہلے کی آپ نے بائی دا وے مثالیں دی ہیں. ہم تو وہ تماشے دیکھ چکے ہیں. جو ظہور الہی صاحب پہ استاد دامن کے حجرے سے اس کا پتہ نہیں، حبیب جالب کے اس سے پتہ نہیں کیا انہوں نے برآمد کر لیا. یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو آج تک چل رہی ہے. منیر نیازی کا ایک شعر یاد دلا دیا آپ نے مجھے. منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ آہستہ آہستہ بھی جھوٹ ہے. یہ دائرے کا سفر ہے. یہ ملک جب سے میں نے ہوش سنبھالا، آئی ایم ان مائی mid-60s، ٹھیک ہے جی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں جو غلطیاں 1000 بار کر چکے لوگ، باقیوں کو وہی غلطیاں رپیٹ کرنے کے علاوہ میں نے آج تک کسی حکمران کو کوئی اوریجنل، کوئی جینوئن، کوئی آؤٹ آف باکس، کوئی بریلینٹ، کوئی انٹیلیجنٹ، کوئی کریٹو کام کرتے میں نے نہیں دیکھا. یہ سارے گامے ماجے ہیں، سب کچھ وہی رپیٹ ہو رہا ہے. چند مثالیں آپ نے استاد دامن حبیب جالب کی میں نے ایڈ کر دی ہے. جی جی، اس طرح کا یہ بالکل وہی ہے. یہ چہرے چورے بدلے ہوئے ہیں، حرکتیں بدلی ہوئی ہیں، اعمال وہی ہیں. ان کے اعمال مختلف ہو گئے. فنکشنریز آر ڈفرنٹ آبویسلی. وہ پرانے وہ سارے ریٹائر ہو گئے ہوں گے، مر گئے ہوں گے. آج کے لیے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ عجیب و غریب ہے. چہرے بدل گئے اور شاید اعمال کا طریقہ کار کچھ جدت اختیار کر گیا ہو، لیکن فرق کوئی نہیں آیا. نہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت اس طرح کمپیوٹر نہیں تھا، سیل فون نہیں تھے، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. باقی بنیادی طور پہ آپ میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی. یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے. حضور سے عشق کرنے والے لوگ ہیں ہم، ان کی سیرت سامنے ہے. انہوں نے بھی بے شمار چیزیں ہیں. اوور نائٹ نہیں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ بند ہے، نہیں. دیکھیں بات سنیں، میں ایک بار مصطفیٰ کمال نہیں کراچی والے اپنے، جی جی، یہ پاکستان، وہ تشریف لائے. میں کو بات کرتے ہوئے تو میں نے کہا اگر زندگی میں سیاست کرنی ہے اور خوبصورت سیاست کرنی ہے اور عالی شان کرنی ہے تو ایک کام کرو. انہوں نے پوچھا کیا حسن بھائی مجھے؟ میں نے کہا یار سیرت النبی غور سے پڑھو، اور اس وقت تمہارے ذہن میں اسپرچولزم نہیں ہونا چاہیے. تم دیکھو کہ دنیا کی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مدبر، اسٹیٹسمن، کیسی سچویشن میں انہوں نے کس طرح بیہیو کیا، جو فیصلے کیسے لیتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کس طرح کرتے تھے، وہ ٹیچر تھے تو کس طرح ٹیچ کرتے تھے، یہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ دس واٹ آئی ٹولڈ مصطفیٰ کمال. وہ بھائی ہوش ہی کر لو، تمہیں عقل کوئی نہیں. اگر ریاست مدینہ کا شوق ہے تو دیکھو تو صحیح ریاست مدینہ میں کام کیسے ہوا تھا. مرحلہ وار
बड़ी बड़ी भयानक चीज़ों पे पाबंदी भी लगी तो मरहलावार, ये डांग उठा के, लाठी उठा के, ये इस तरह नहीं होते काम। बिल्कुल सही। ह्यूमन मटेरियल बड़ी खौफनाक चीज़ है। वो लोग भी अब गालियां देने लग गए हैं जो इनके लिए जिंद जान कुर्बान करने को तैयार थे। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन अफसोस मैं बंधा हुआ हूं। मुझे वैसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड को पूछ लेगा, मैं कहूंगा कि यार ये लोग बहुत बुरी तरह अपसेट। वो 600% कोई फिलहाल 100-150% कर लो, कोई 6-8 महीने के बाद थोड़ा तुम भी सब्र करो ना। बिल्कुल ठीक तो है। एक पैनिक का आलम है, एक डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, जैसे वाकई हेडलेस चिकन। ये बचपन से हम ये एक्सप्रेशन सुनते आए हैं, अब समझ आई कि हेडलेस चिकन बिहेव किस तरह करता है, इस तरह करता है। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आएंगे। जो हसन निसार साहब इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं, और वाकई ये फैक्ट है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, जो फाइलर्स हैं, उन पर बोझ बढ़ गया है। ये जो डेस्परेशन में हुकूमती इक़दामात नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों से आपने लूटी हुई रकम निकलवानी थी वो तो निकल नहीं पा रही है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनाब हसन निसार साहब से आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। महंगाई की बात हो रही थी, किस तरीके से गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, मईशत जो कि ख़राब सूरत हाल है। और इसका इजहार आपको याद होगा कि न सिर्फ आर्मी चीफ ने किया, चीफ जस्टिस ने किया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मईशत एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम ही तबकों को इफ़ेक्ट करती है। हसन निसार साहब, CNG कीमत उसमें इजाफा हो गया, टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद जहाँ से आपका ताल्लुक, मेरा ताल्लुक, वहाँ बंद पड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए यहाँ के रेलवे के किराए, जिसको गरीब की सवारी कहा जाता है, वो 8 से जो है वो 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। चीनी, आटा, दालें, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, बिल्स लोग दे नहीं पा रहे, दिहाड़ीदार तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकता। ये किस तरीके से चीज़ें चलेंगी? और ये बार बार जो आवाम को कहा जा रहा है कि कड़वी गोली है, थोड़ा सब्र कर जाएं, तो हम तकरीबन कितना सब्र करें, कितने महीने और दे दें इस हुकूमत को? देखें सादिया, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इससे बड़ी हस्ती, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? इस तरह नहीं होता इकट्ठा 600% ऑफ फलाना और इतना जो गैस का, को होश करो, को अक्ल करो। दिस इज़ नॉट ऑन। मरहलावार प्रोग्राम के तहत तुम लोग चलो भाई, इसको साल के ऊपर फैला दो, 1.5 साल पे फैला दो, को आहिस्ता आहिस्ता को सूरत हाल को बेहतर होती भी को नज़र आए। अच्छा जी, कोई अब एक पैनिक जो ये आपका डॉलर के साथ हुआ, आपको अच्छा को थोड़ा कुछ संभलता नज़र आ रहा है, कोई जी कैंडे में आ रहा है जी फलाना, को लोगों को आहिस्ता 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 आहिस्ता। इस तरह तो भैंस का दूध नहीं गवाले निकालते, जैसे ये शुरू हो गए तो सवाए इसके कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा। यहाँ हड़तालों की सीरीज़ शुरू हो गई यहाँ, तो मामला सारा। और मुझे खौफ इस बात का नहीं है कि इनके साथ क्या होगा, मुझे खौफ इस बात का है कि जिन रिफॉर्म्स का इनके जहन में है, इनकी नीयत पे शक नहीं, इनकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं प्योरली खालिस्तन सिर्फ इमरान की बात कर रहा हूँ, कि ये फिर आने वाले बहुत सालों तक सिचुएशन इस मुल्क में ऐसी भी क्रिएट हो सकती है कि आने वाले बहुत से सालों तक कोई इस तरफ रुख करने की जुर्रत ही ना करे। इस तरह का खौफनाक रद्द अमल भी आ सकता है। तो इट इज़ फॉर देम टू थिंक ये कौन एडवाइस कर रहा है क्या। सर, इस फ्रंट पे इस फ्रंट पे क्यों डिलीवर नहीं कर पा रही है हुकूमत?
آنے سے پہلے تو فرینکلی سپیکنگ اگر ہم کسی بھی جماعت کی بات کر لیں تو الیکشن کیمپینز میں یہی کہا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی بہترین ٹیم ہے کہ ہم پتہ نہیں آئیں گے تو حل نکال دیں گے تمام مسئلوں کا. عمران خان صاحب بھی ایسی ہی بات کرتے تھے. اسد عمر صاحب باقاعدہ طور پہ وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے ویڈیوز چلا کے تو پریزنٹیشنز کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی ویسے ہوگی. ان سے خود ان کے وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے, ان کو نکال باہر کیا. اب مزید ایک نئی ٹیم کا شاید تجربہ ہی ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لیک آف ہوم ورک تھا, یا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے برے حالات ہیں, حکومت میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے؟ دیکھیں, میں جب پھٹا تھا کوئی 2, 2.5, 3 مہینے پہلے کی بات ہے, اف یو کین ریکال دیٹ, جی, تو میرا سب سے بڑا الزام تھا کیا ان پہ, کہ مجھے جس بات پہ نا میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے, تم اتنا بڑا مطلب ایک ایسا ملک جو گورنبل رہ ہی نہیں گیا, جس کا بچہ بچہ گروی پڑا ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں رہ گیا, جس کا سب سے بڑا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. اس کو ٹیک اوور کرنے آ گئے وہ, تم لوگوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہوا ہے. میں نے عمران سے بھی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس طرح تو او لیول اے لیول کے ایگزام کا جو بچہ جس نے اپیئر ہونا ہو نا, اور وہ کتنا بھی نان سیریس کیلنڈرا کیوں نہ ہو, اس طرح تو وہ بھی بیہیو نہیں کرتا. اسی کی قیمت چکا رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ کیا پتہ نہیں تھا بھائی, کوئی چند ایسی باتیں ہوں گی جو عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی, یا جو ریکارڈ نہیں جن کا اویلیبل ہوتا. باقی تو جو یہ آپ کا تجارتی خسارہ, قرضہ کتنا ہے, اندرونی کتنا ہے, بیرونی کتنا ہے, آپ کا فلانا ڈیفیسٹ کتنا, یہ کون سے ایسے کام تھے؟ یہ تو ہر بندے کو معلوم تھا. وہ کیا کرنا ہے سنجیدگی سے. میں نے کبھی, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں اب بھی جو بہت کنفیوز ہوتا ہوں, میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا, آئی واز آلویز انڈر دس امپریشن کہ ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, کم از کم یہ جو 5-7 ایریاز ہیں, ان میں پروفیشنلز بیٹھے ہوں گے, ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوں گے, جو جلسوں جلوسوں میں ان کا کام نہیں ہوتا. یہ تو للو پنجو قسم کے یہ جو اہمی سیاسی ورکر ہیں, ان کا کام ہوتا ہے. تو سنجیدہ کام کرنے والے لوگ تو نہیں جلسوں جلوسوں اسٹیجوں میں ہوتے, تو اپنا کام کر رہے ہوتے. تو میرا خیال تھا کہ یہ 5-7 جو شعبہ ہائے زندگی ہیں, ان سے متعلق ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنا خاموشی سے ہوم ورک کر رہے ہوں گے. ککھ بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے درجن ٹاسک فورسز اناؤنس کی تھیں, کدھر گئیں, کیا ہو رہا ہے. سو اسی یہ کون, آئی ڈونٹ نو, کوئی دشمنی ہے جو اس طرح کی ایڈوائس کرے یا اس طرح کا کام کرنے دے, وہ کوئی دشمن ہو سکتا ہے. اچھا سر, مجھے کہ 1 گو میں 600% بڑھا دو, وہ یہ پاگلوں والا کام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے جو لوگ مشورے دے رہے ہیں اور ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کرو یار. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر. مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت, عوام کو بولا جاتا ہے کہ صبر کریں, جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ آلریڈی بہت بوجھ ڈال دیا گیا ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اکانومی بہت خراب ہے. جو آپ نے نقطہ اٹھایا, میں اسی کی طرف تھوڑی اور آپ سے چاہوں گی کہ آپ رائے زنی فرمائیں, وہ یہ کہ جن سے آپ نے پیسے نکالنے تھے, جنہوں نے قوم کی دولت لوٹی تھی, وہ تو آپ نکال نہیں پا رہے. ابھی دیکھ لیں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, جو پکڑے گئے ہیں, یا جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں, وہ جیلوں میں ہیں. ان کے وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہ جیلوں کے اندر, ان کے لانے لے جانے میں, عدالتوں کی پیشیوں میں جو پیسہ لگ رہا ہے, وہ الٹا, وہ تو پیسے نہیں دے رہے, الٹا سرکار کا پیسہ جو ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ نے قرضہ کمیشن بنا دیا کہ 6,000 سے 24,000 ارب کیسے قرضے بڑھے, اس کو آپ نے جناب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پیسہ لگایا ماضی کی حکومتوں نے. اب وہ بھی سرکار کا پیسہ ہی ہوگا, وہ انویسٹیگیشن کرنے سے اس سے بھی پیسہ واپس نہیں آئے گا, الٹا آپ لگا رہے ہوں گے. اس کے ٹی او آرز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب پتہ چل جائے کہ قرضہ یہاں نہیں لگا تو آپ سزا بھی دے دیں گے. یہ تو اختیار ہے ہی نہیں. اٹس جسٹ این جے آئی ٹی ٹائپ ایک چیز ہے. جی میں نے ابھی جو عرض کیا تھا کہ یہ ہیڈ لیس چکن, مجھے سنا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح بیہیو کرتا ہوگا. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا کہ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا ہیڈ لیس چکن اس طرح بیہیو کرتا ہے.
کبھی ادھر ٹکر مار، کبھی ادھر ٹکر مار، کبھی ادھر، اس طرح کا کرنے والا کام. اور یہ جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ یہ ناگوار بالکل لگتا ہے کہ اور جس پہ بس نہیں چل رہا، جن پہ چل رہا ہے، اچھا جو پہلے ہی ان کو لاکھوں کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں. بالکل ایک ڈسٹ میں جانا ہے جاؤ وہاں جاؤ کام کرو. اچھا لیکن وہ سارے چونکہ مافیاز ہیں، ان کو مجبور ہو تم ایئر کنڈیشنرز دینے پہ بھی، ٹی وی دینے پہ بھی، گھر کی خوراکیں کھلانے پہ بھی، ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے پہ بھی. عام بند اب یار اہم باتیں کیے جانے سے اب تنگ آ جائیں گے لوگ. اب میں جس طرح کا سن رہا ہوں کہ جی وہ فلانا بھی ہڑتال کی دھمکی دے رہا ہے، فلانا بھی ہڑتال کی دھمکی دے رہا ہے، فلانا بھی، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سیز ہو جائے گا. ایک آدھ اور کو جھٹکا آئے گا، لوگوں کا سب جواب دے جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے لوگوں کو لے جا رہے ہیں اس طرف جہاں وہ جیسے ٹرپ نہیں کر جاتا. بالکل صحیح ہو جائے گا تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر چل. اور اس میں بھی مجھے اور کوئی پرواہ نہیں. یہ کام سارے ٹھیک کر رہے ہیں، انیشیٹو ان کا ایک بھی غلط نہیں ہے. دکھ اس بات کا ہے طریقہ بڑا بھونڈا، بڑا کروٹ، انسانی نفسیات کی ناسمجھی کی آخری انتہا. میں تو بار بار جو مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے بے شمار عربز جو صدیوں سے جن بدعتوں میں جن علتوں میں کہہ لو آپ مبتلا تھے، ان میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جسے کہتے ہیں نا ون اسٹروک آف یو نو، اس کو بھی بڑے دھیرج، دھیمے پن، وقار کے ساتھ، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے بردباری، بڑی تحمل کے ساتھ. ٹھیک، یہ ایویں ہر بندہ ان کا جو دیکھو ہر بندہ ہی دم پہ کھڑا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ، اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناب حسن نثار صاحب سے آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. اچھا حسن نثار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی عمران خان صاحب نے جیسے خود نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو یہ آفر کر دی ہے کہ پیسے دیں، باہر جس نے جانا ہے چلا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ نواز شریف اور زرداری خاندان جو ہیں یہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پلی بارگین کے بہت زیادہ خلاف لکھتا رہا. پھر میں نے ری وزٹ کیا اور کافی ہفتے ہو گئے اب تو اس بات کو، جب میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی ان لوگوں کا واقعی ہم لوگوں نے اچار نہیں ڈالنا ہے. کافی ہفتے ہو گئے اس بات کو. جی، تو ان کے ساتھ کو معاملہ کر لو، تھوڑا لوگوں کو ملک کو تھوڑا ریلیف ملے. باقی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. میرا یہ فار دیٹ میٹر جتنے بھی لوگ، یا ایون عمران کا زرداری صاحب کے ساتھ، یا بلاول بچہ ہے اس کے ساتھ، یا نواز شہباز، اس کا کیا بیچارے کا عمران خان کا لینا دینا. غصہ تو اسی بات پہ ہے نا کہ یار تم لوگوں نے یہ کیا، اچھا وہ دے دلا کے جان چھڑائیں. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس میں میرا تھوڑا انفارمیشن بھی کہہ لیں کہ معاملات کنکلوڈ ہو رہے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہا ہے. یہ مال مسروقہ جسے پولیس کی زبان میں کہتے ہیں نا، مال مسروقہ کی برآمدگی یا ریکوری کے لیے تو یہ تیار ہیں، لیکن they are not prepared to own it. اب یہ بڑی ٹرکی سچویشن، یہ خطرناک کام ہے. باقی پلی بارگن ہوتا ہے تو کرو بھائی، جان چھوڑو، ان کی بھی اپنی بھی چھوڑاؤ اور اس قوم کی بھی چھوڑاؤ جان. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. اچھا یہ ان دونوں پارٹیز کی جو اب اگلی جنریشن جہاں پہ بات جا رہی ہے، آپ کو کس کا لگتا ہے کہ سیاست کے اندر فیوچر ہے، یا کون جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی اپنی پارٹی کو لے کر آگے آ سکتے ہیں؟ بلاول اور اس میں نہیں سعدیہ، اس میں تو آپ کو یہ سوال پوچھ رہنی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں، یہ کمپنیز ہیں. کمپنی کے مالک نے مجھے اپنے میں تینوں بچوں کو دے دوں، یا جو میرا بہت فیوریٹ ہے اس کو دے دوں، جو بھی میرے پاس ہے تو میری مرضی. نواز شریف نے اپنی بیٹی کو یہ کمپنی مسلم لیگ نون
नाम की जो कंपनी है या जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री उसने अपनी दुख्तरे नेक अख्तर के नाम मुंतकिल कर दी है। और शहबाज शरीफ साहब वहाँ बीच में कहीं नहीं? शहबाज शरीफ, देखें बात सुने, पावर प्ले में इस तरह नहीं होता। ऑटोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं, क्या वो कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, एक एक दिन में 19 भाई मारे उन्होंने। अपना देख लो, ज़हीरुद्दीन बाबर जब भागा, उसके चचे, उसके भाई सारी जिंदगी उसकी बोटियां नोचते रहे, उसके पीछे चढ़े, उसको जलील करते रहे, तंग आगे वो हिंदुस्तान आया ये वो सारा। हमायूं के भाई क्या करते रहे, अच्छा सो ऑन सो फोर्थ। और आखिरी जो ढंग का कोई इंसान का बच्चा जो था जिसके होते तक हिंदुस्तान पे इनकी गिरफ्त थी, औरंगजेब आलमगीर, उसने भाई छोड़ा कोई नहीं, ना नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा, और बाप को अंदर रखा। पावर प्ले में कोई चाचा चूचा नहीं होता, वो चाचा खाम खा है और उसको पता है कि वो उसने एक सानवी पोजीशन में एक साइड किक के तौर पे अगर सरवाइव करना है तो करे, बाकी खुल के तो ये अदाकारी करेंगे हम इकट्ठे हैं, खानदान यूं है तो मुंह है, अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो ऑपोजिशन के ये अलायंस बनाने की कोशिश की है, गैर मुंतखब एक हारे हुए शख्सियत यानी कि मौलाना फजल रहमान, उनकी सरबराही में ऑपोजिशन के मुंतखब लोग जो हैं वो भी जाकर बैठ गए। अब कभी लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी एक वो राहबर कमेटी बना दी, चेयरमैन सेनेट हटाएंगे, और फिर ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो 2 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाएगी। आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत के लिए कहीं किसी सूरत कोई माइनर सा भी चैलेंज है या नहीं? नहीं, इनकी कोई औकात नहीं। इन तेलों में अगर कोई तेल था भी तो वो कब का निकल चुका है। बदनाम ज़माना लोग हैं, धुतकारे हुए लोग हैं, ये बिल्कुल पीरे तस्मापा, मैंने कहा ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने मुल्क जकड़ा हुआ था, उठा के चिमटी से पकड़ के उन्होंने बाहर मार दिया, उठा के ये सारा गंद निकाल के उन्होंने बाहर। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है? ये अपनी दोनों नशिस्तों से, अपनी आबाई नशिस्तें हारे हुए लोग, ना को इनका आगा ना को इनका पीछा। हाँ, हुकूमत को याद रखना, जब ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ तो मेरा एक बड़ा वायरल हुआ था वो इंटरव्यू जी। उसके बाद मैंने इमरान के हवाले से कहा था कि इमरान है वो नूरी नत मौला जट मौला केस, कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। वो नहीं मरा, सही, लेकिन मौले को मौले से खतरा जरूर है। सो इट्स इमरान खान वर्सेस इमरान खान। बिल्कुल, इनकी कोई औकात नहीं है। क्या फजल रहमान और फलाना, ये नवाज शरीफ, क्या लोग हैं ये बकाफाते अमल का शिकार हैं। कुछ नहीं, की हुकूमत पनामा शुरू होते ही मैंने कहा था कानून की औकात नहीं, ये कानून कुदरत की लपेट में आए हुए लोग हैं जो खुद को नागुज़ीर समझ रहे थे, नाकाबिले तस्खीर समझ रहे थे, किस तरह रुल गए। ये मियां अजहर का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करके हुआ क्या है, आज उसका बेटा इज टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल स्टार जी। उसके अपने दोनों बेटे मफरूर, भाई का एक बेटा मफरूर, एक अंदर जी, दामाद भागे हुए, बिल्कुल खुद जेल में। ये कमाल की बात नहीं? ये आपका क्या ख्याल है, आपके मुल्की कानून ने किया? ये ऊपर का फैसला, और वो फैसला अटल है, ये कंक्लूड हो चुके हैं। अब बाकी जो हमारे पास है वो अब अपने लिए अपने पांव पे खुद कोई सही। अगर पीटीआई की हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है तो पीटीआई की अपनी हुकूमत हो सकती है, और इमरान खान साहब को किसी और से कोई खतरा नहीं है। इमरान खान साहब के लिए खुद इमरान खान साहब ही चैलेंज हैं। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।